سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے اس مہینے کے اندر۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی، اور یہ جو نصاب میں نے مختصر سا بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ میں سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کو اس مہینے کی آمد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت والا مہینہ، بڑی رحمتوں والا اور بڑی برکتوں والا اور بہت ہی زیادہ خوشی کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ اس مہینے میں سرتاج الانبیاء، محبوب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد کا بھی یہی مہینہ ہے، اور اس دنیا سے جانے کا، اپنے مالک حقیقی سے ملنے کا بھی یہی مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر بہت زیادہ احسانات فرمائے، اتنے احسان فرمائے کہ جن کو نہ تو ہم شمار کر سکتے ہیں، نہ ان کا صحیح معنوں میں شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا، کتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ غور کریں، زندگی کتنی بڑی نعمت، صحت کتنی بڑی نعمت، پھر اللہ نے مال و دولت دیا، اولاد دی، زمین کے اندر طرح طرح کے خزانے رکھ دیے، دن رات، سورج چاند ستارے، جتنی چیزیں ہیں ساری انسان کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، میں نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا جو اپنا رسول تمہیں عطا کر دیا، تمہارے اندر اپنے پیارے حبیب کو بھیج کر، اپنے پیارے کو، اپنے لاڈلے کو بھیج کر یہ تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ واقعی بندہ جب غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ یقیناً اتنا بڑا احسان ہے، دوسری نعمتوں کی ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے، یہ تو نعمت سب سے بڑی ہے۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، آپ کے صدقے
آپ کی برکت سے سارے مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں، ساری پریشانیاں ہماری دور ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو سب سے پہلا انسان آیا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ دنیا میں تشریف لائے اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی، فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، وہ ابھی مٹی اور گارے کے اندر تھے، اللہ نے مجھے اسی وقت منصب نبوت عطا کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا اور پھر اسی نور سے لے کر ساری کائنات کو بنایا۔ یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، یہ ساری دنیا کے اندر جو رونقیں نظر آ رہی ہیں کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سارا کچھ آپ کی خاطر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں پھر اتنی بڑی نعمت کا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا گیا تو آپ پریشان رہے۔ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ 300 سال اس پریشانی میں گزر گئے، روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ بالآخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگی تو فوراً اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا مانگی اور فرمایا کہ اپنے پیارے حبیب، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا کو قبول فرما۔ بس یہ بات کہنی تھی، فوراً اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور پوچھا، اے آدم تجھے کیسے پتا کہ میرا ایک حبیب ہے، میرا ایک محبوب ہے جو بہت ہی لاڈلا، جو بہت ہی پیارا ہے؟ تو عرض کی، اے میرے اللہ، میں نے جنت میں دیکھا جہاں آپ کا نام تھا، جہاں لا الہ الا اللہ تھا، وہیں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ میں نے جنت کے تمام بالا خانوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، میں نے جنت کے جتنے بھی اعلیٰ قسم کے محلات ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، جنت کے درختوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ نام جس کو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ شامل کیا ہے، یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم وہ تمہاری اولاد میں سے ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے، پھر آپ کو بھی نہ بھیجا جاتا۔ وہ تمہاری اولاد میں سے ہیں، لیکن سارے نبیوں کے، ساری کائنات کے، زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کے، تمام فرشتوں کے بھی وہ سردار ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور اللہ نے خود فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور پھر رحمت کی ایک عجیب اور عظیم قسم کی بات بتا دی کہ میرے نبی کے اوپر، میرے محبوب کے اوپر درود پاک پڑھو، یہ بہت بڑی چیز ہے، تمہارے لیے بہت بڑے فائدے والی چیز ہے، تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی والی چیز ہے۔
اس لیے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے محبوب کے درود پہ بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کے اوپر درود بھیجو۔ اللہ کا درود بھیجنا اللہ کی طرف سے رحمت، فرشتوں نے بھی آپ کے لیے اللہ سے رحمت طلب کرنی ہے، اور تمام ایمان والوں نے بھی اللہ سے آپ کے لیے رحمت طلب کرنی ہے۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کریں، اللہ تو کہتا ہے میں نے تو رحمت بنا کے بھیجا، وہ تو رحمت للعالمین ہے، ایک جہان کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے۔ وہ ساتوں آسمانوں پہ جو مخلوق ہے، زمین پہ جو مخلوق ہے، دریاؤں میں، خشکی میں، جہاں جہاں بھی کوئی مخلوق بستی ہے، وہ حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جس قسم کی بھی مخلوق ہے، ساری مخلوق کے لیے وہ رحمت ہے۔ اور اس رحمت کا اظہار بھی ہوا، ہرنی نے آپ کے ساتھ بات کی، اونٹ نے آپ کے ساتھ بات کی، درختوں نے آپ کے ساتھ بات کی، پتھروں نے آپ کے ساتھ بات کی، تو پتہ چلا ہر چیز کے لیے آپ رحمت ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، ساری مخلوق کے لیے۔ تو پھر ہماری طرف سے جو رحمت اللہ سے مانگنی ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا فائدہ اللہ رب العزت اسی کو دیتے ہیں جو درود پڑھتا ہے، جو اللہ سے رحمت مانگتا ہے۔ آپ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں، ہماری رحمتوں کے محتاج نہیں، وہ خود تو رحمت للعالمین ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہے۔ فرمایا من صلی علیہ مرتن، جو ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا تو اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، ایک کے بدلے 10۔ آپ نے ایک دفعہ پڑھا، رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوئیں، فائدہ آپ کو ہوا۔ اور جو درود پاک کی ایک تسبیح صبح کر لے گا اور ایک شام کو کر لے گا، کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ ان رحمتوں کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ فرمایا اس رحمت کی برکت سے آپ کے گھروں میں اتفاق، محبت، اخوت، بھائی چارہ ہوگا، لڑائی جھگڑے فتنے ختم ہوں گے، اولاد آپ کی تابع دار ہوگی، میاں بیوی میں پیار اور محبت پیدا ہوگا۔ آپ نے فرمایا سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا ہو، اور یہ عمل، یہ کام سب سے زیادہ میں کرتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ تم بھی کثرت سے درود پاک پڑھو گے، اس بات کو ذہن میں رکھو گے، تمہارا گھر کا ماحول، تمہارے خاندان کا ماحول، تمہارے محلے کا ماحول، تمہاری بستی کا ماحول، تمہارے پورے ملک کا ماحول بہتر ہو جائے اس درود پاک کی برکت۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ تو یہ رحمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں۔ اس مہینے میں سب سے بڑا وظیفہ، سب سے طاقتور وظیفہ درود پاک کا ہے۔ اب مختصر سا درود، چھوٹا سا درود، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب درود پاک جتنے بھی ہیں سارے فضیلت والے ہیں، جو بھی درود پڑھا جائے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ترین درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت بھیج پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح آپ نے رحمتیں بھیجیں
ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر۔ ہم ملت ابراہیمی پہ چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہزاروں نبی آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اس لیے درود میں ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پہ آپ نے رحمت بھیجی، اسی طرح ہمارے پیارے محبوب کے اوپر بھی رحمت بھیج، اور اس رحمت کا سب سے بڑا فائدہ درود پاک پڑھنے والے کو ہوتا ہے۔ یہ مختصر درود پاک جو میں نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس درود پاک کو، مختصر اور چھوٹے سے درود کو، لیکن ہے یہ کامل درود، الفاظ اگرچہ مختصر ہیں لیکن یہ کامل درود ہے، اس کو آپ نے اس مہینے کے اندر اندر، اس مبارک مہینے کے اندر اندر 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے۔ اور درود ابراہیم جو مکمل ہے اس کو آپ نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو اس مہینے کے اندر پڑھنا۔ اور پھر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں یہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں گے اور درود ابراہیم صبح و شام 100 دفعہ پڑھیں گے، پھر درود ابراہیم کو ہمیشہ ساری زندگی اپنا معمول بنا لیں گے صبح و شام پڑھنے کا۔ فرمایا کہ ایسا بندہ، اس کے گھر کے اندر کسی قسم کی تنگی نہیں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ اور فساد نہیں رہے گا، اللہ کی رحمتیں موسلا دار بارش کی طرح اس کے اوپر برستی رہیں گی۔ یہ اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ تو پورے مہینے میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لینا کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، یعنی یہ اضافہ ہے اس میں وعلی آلہ، اگر یہ اضافہ بھی کر لیا جائے تو حرج کوئی نہیں، تب بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے مختصر کر کے بتایا، مختصر، یہ اس لیے کہ جہاں کوئی محفل ہو، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے، کوئی تذکرہ ہو جائے، تو آپ کا نام سنتے ہی پورا درود پاک تو وہاں نہیں پڑھا جاتا، لیکن فوراً اتنا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر ہے۔ اتنے مختصر درود پاک کے بارے میں ہے کہ جو اتنا پڑھے گا وہ سخیوں میں شامل ہو جائے گا، بخیلوں میں نہیں ہو۔ آپ نے ایک دفعہ پوچھا بھی صحابہ کرام سے کہ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ کہا، صحابہ نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، خرچ نہ کرے، نیک کاموں میں خرچ نہ کرے، غریبوں پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، اپنی اولاد پہ بھی صحیح معنوں میں خرچ نہ کرے، وہ بخیل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ہے، لیکن اصل بخیل وہ ہے جہاں میرا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو آپ کا نام نامی اس میں گرامی جہاں بھی آ جائے تو فوراً مختصر سا یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا چاہیے۔ تو ایک تو آپ نے اس مہینے میں یہ مختصر درود 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے، یعنی 1,25,000 مرتبہ، اور صبح و شام پورا درود پاک جو ہے درود ابراہیم 100 دفعہ صبح و شام پڑھنا ہے۔ اب 100 دفعہ پڑھنے کا معمول پوری زندگی کا بنا لیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر کسی محفل میں، کسی مجلس میں، مسجد میں بیٹھے ہوئے وعظ و نصیحت ہو رہی ہے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آ گیا تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کریں تاکہ آپ بخیلوں سے بچ جائیں،
آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جہاں میرا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ درود نہ پڑے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس بخل سے بھی بچائے، اس مہینے کے اندر درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ جتنے بھی زیادہ اس مہینے میں کریں گے اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازیں گے، رحمتوں اور برکتوں سے نوازیں گے، کیونکہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، نام ہی بہار والا، آپ کا نام بھی بابرکت بہار والا اور مہینے کا نام بھی بہار والا رکھ دیا۔ اللہ آپ سب کو بہاریں نصیب فرمائے، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ جس طرح یہ شہادت والی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی ہے، اور میں اسے جنت میں تلاش کر کے اس کے ساتھ مسافہ کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے اس مہینے کے اندر۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی، اور یہ جو نصاب میں نے مختصر سا بتا دیا ہے یہ ضرور کریں، گھر کا ہر بندہ کرے، بچے بھی کریں، بڑے بھی کریں، اور میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پڑھیں۔ یہ درود پاک پڑھنے سے ایک لطف بندے کو آتا ہے، ایک لذت محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔